هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. رواہ مسلم. معزز علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تعریف ہے اس اللہ کی جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جل جلالہ وعلا شانہ. بے شمار درد و سلام ہو سنبل باغ آمنہ، امی حرف آشنا، فاضل مکتب ہرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی، اللہ تعالی نے جو عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں، ان میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں جسم کی محنت اور مشقت درکار ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے وغیرہ. انہیں آپ جسمانی عبادت کہہ سکتے ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں جسم کی محنت کے ساتھ ساتھ پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، جیسے حج. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں آپ کے روپے، پیسے، دولت خرچ ہوتے ہیں، انہیں آپ مالی عبادت کہہ سکتے ہیں، جیسے صدقات ہیں، خیرات ہیں، زکوٰۃ ہے، اللہ کی راہ میں تعاون کرنا ہے. اسی مالی عبادت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی. یہ وہ عبادت ہے کہ اس پر جو اجر ملتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے، مالی عبادت کو انجام دینے کے بعد جو اجر ملتا ہے، جو ثواب نامے اعمال میں لکھا جاتا ہے، وہ منجمد نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ ثواب بڑھتا رہتا ہے، قیامت تک بڑھے گا. حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے. آپ نے کہا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب. اگر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کھجور کے ٹکڑے کے برابر ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی وہی حیثیت ہے، تو اللہ داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے. ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه. پھر اللہ تعالی اس ثواب کو، اس نیکی کو ایسے ہی پال پوس کر بڑھاتا ہے. کس نیکی کو؟ جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے کر کے حاصل کیا. اس نیکی کو اللہ ایسے پرورش کرتا ہے، ایسے پال کے بڑھاتا ہے جیسے کوئی پالتو جانور کے بچے کو پال کر بڑھاتا ہے. گھر میں پالتو جانور ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، انسان کبھی پیار سے اسے گود میں اٹھا لیتا ہے، کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، کبھی اس کے آگے بھاگتا ہے، کبھی اس کے پیچھے دوڑتا ہے. ایسے اللہ کی راہ میں آپ جو خرچ کرتے ہیں، فرائض و نوافل و صدقات و عطیات سمیت، اللہ اس ثواب کو ایسے محبت سے پال پوس کر بڑھاتا ہے حتی تکونا مثل الجبل
یہاں تک کہ قیامت کے دن کھجور کے برابر خرچ کیے گئے قیمت پر وہ ثواب پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ انسان اپنے نامے اعمال میں دیکھے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب پہاڑوں کے برابر، تعجب کرے گا، اسے بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو بڑھایا، یعنی یہ نیکی نامے اعمال میں جانے کے بعد منجمد نہیں رہتی ہے، اسی پہ رکی نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ بڑھتی ہے۔ اللہ رب العالمین اسے بڑھاتا ہے، قیامت تک اللہ رب العالمین اسے بڑھائے۔ اور اگر انسان کو تیقن حاصل ہو، وہ اعتماد کلی اس کے دل کے اندر موجود ہو، تو رب العالمین آخرت میں تو اجر و ثواب رکھا ہی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے ریٹرن دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین سورہ سبا آیت نمبر 39 سورہ نمبر 34 کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ اسے اس کے پیچھے ہی تمہیں دے دے گا۔ شیء نکرہ ہے، جو بھی، جتنی بھی، اور اخلف یخلف اخلاف عربی میں کہتے ہیں پٹھا، یعنی فوراً ادھر آپ نے دیا، ادھر اللہ تعالیٰ آپ کی رزق کو بڑھا دے گا، آپ کے رزق کے ذرائع کو اللہ رب العالمین بڑھا دے گا۔ ایک حدیث کی روشنی میں آپ اس کی وضاحت دیکھیے، صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والعدب کی روایت، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ما نقص الصدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر 20 روپیہ ہماری جیب میں ہے اور 10 ہم دے کے چلے گئے تو 10 ہی بچا، 100 میں سے 50 ہم دے کے چلے گئے تو 50 ہی بچا، یہ تو کم ہو گیا۔ پھر حدیث میں جو یہ ہے کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس گتھی کو کیسے سلجھائے گی؟ کیونکہ ادھر آپ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ادھر آپ کے رزق میں وہ اضافہ کر دیتا ہے، دنیا میں ریٹرن اللہ تعالیٰ اسے کرتا ہے۔ اسی لیے گارنٹی اور ضمانت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ما نقص الصدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اسے دوسرے ذریعے سے دیتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت، صحیح بخاری کتاب الزکات، صحیح مسلم کتاب الزکات، آپ نے کہا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، روز آنا 2 فرشتے اس روئے زمین پر اترتے ہیں، ایک فرشتہ پورے 24 گھنٹے یہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اس کا بدلہ اسے دے دے۔ اور دوسرا فرشتہ 24 گھنٹے یہ بد دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ جو بخیلی کرتا ہے، جو کنجوسی کرتا ہے، جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتا، اللہ تو اسے تلف کر دے، اسے برباد کر دے۔ اور مذاق کرنے کے لیے دونوں فرشتے روزانہ نہیں اترتے ہیں، متفق علیہ روایت، ان کی دعاؤں اور بد دعاؤں کو اللہ تعالی لازمی طور پر قبول کرتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنی عمر میں آپ نے دیکھا ہوگا 2 دکانیں ہیں، ایک ہی جیسی پونجی، ایک ہی جیسا لوکیشن، ایک ہی جیسا سامان، ایک ہی جیسے کسٹمر، ایک آدمی بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ان فرشتوں کی دعاؤں اور بد دعاؤں کا دخل اس کے اندر ہوتا ہے۔ ایک وہ آدمی جس کے لیے ایک فرشتہ روزانہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ یہ تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو اس کو بڑھا، اس کی دعا کو اللہ قبول
قبول کر رہا ہے تو اس کا بڑھنا لازمی ہے. اور ایک آدمی جس کے لیے ایک فرشتہ روزانہ بددعا کر رہا ہے اللہم آتی موسکا طلبا، اے اللہ یہ سارے مال کو اپنا ہی سمجھتا ہے، یہ اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہتا، اے اللہ اس کو تلف کر دے، اے اللہ اس کو برباد کر دے. اللہ تعالیٰ اس کی بددعا کو قبول کر رہا ہے تو ہماری زندگیوں میں اس کے اثرات آنے لازمی. ایک حدیث دیکھیں متفق علیہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الزکات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اور قرآن اور حدیث کی مثالیں انسان غور کر لے تو اس کی سمجھنے کے لیے کافی ہوتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مثل البخیل والمنفق کمثل رجلین، بخیل کی مثال اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دو آدمی ہوں علیہما جنتان من حدید من صدیہما الی تراقیہما، دونوں کے سینے سے لے کر کے گلے تک لوہے کی جاکٹ ہے. دو آدمی ہیں اور دونوں کے سینے سے گلے تک لوہے کی جاکٹ ہے. ایک ایسی جاکٹ ہے، یہ عذاب پروف جاکٹ ہے، یہ مصیبت پروف جاکٹ ہے. تو آگے کیا ہوتا ہے فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَيُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان دونوں میں سے ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے إِلَّا لَزَغَتْ وَفْرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی وہ جاکٹ جو سینے سے گلے تک تھی پورے جسم پر پھیل جاتی ہے. حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ، انگلیوں کے پور بھی ڈھپ جاتے ہیں. وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، زمین میں چلتا ہے تو زمین میں اس جاکٹ کے نشان بنتے ہیں، یعنی پورا جسم کور ہو گیا اس کا، اس جاکٹ سے جو عذاب پروف ہے، جو مصیبت پروف ہے. اب اس کے اوپر مصیبت نہیں آئے گی، اب عذاب اس سے ٹکرا کر دور ہو جائے گا. یہ حدیث اور جو آپ نے سنی ہوگی کہ صدقہ دینے سے عذاب ٹلتا ہے، مصیبت دور ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے یہ مثال دے دی. گویا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، وہ نیچرل اور طبعی طور پر ایسی جاکٹ اس کے اوپر آ جاتی ہے، پورے جسم کو کور کر لیتی ہے کہ اب عذاب اس کے اوپر نہیں آئے گا، اب مصیبت اس کے اوپر نہیں آئے گی، اب بیماریاں اس کے اوپر نہیں آئیں گی. اور دوسرا آدمی، اس کے بھی سینے سے گلے تک وہ جاکٹ تھی طبعی طور پر. فَلَا يُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَيْئًا، وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرتا ہے. إِلَّا لَزِغَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ مَكَانَهَا، تو یہ کہ کڑی سینے پر جام ہو جاتی ہے. فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ، مصیبت میں وہ بھی پھیلانا چاہتا ہے کہ اس کی بھی جاکٹ پھیل جائے، پورے جسم کو کور کر لے، لیکن وہ پھیلتی نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بندے کی طرح عذاب پروف جاکٹ اس کے جسم کو کور کر لے، مصیبت پروف جاکٹ اس کے جسم کو کور کر لے، لیکن نہیں کور کرتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا. جو مال اللہ نے رزق دیا اسے سب کچھ اپنا سمجھ گیا، اللہ نے جو حق اس میں واجب کیا تھا اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا. اب وہ پھیلانا چاہ رہا ہے لیکن نہیں پھیلتی ہے. یہ میرے نبی نے مثال دے دی. ایک حدیث آپ کو سناؤں، صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق باب الصدقہ فی المساکین، ایک لمبی روایت ہے، میں خلاصہ پیش کرتا ہوں اس کا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بینما رجل یمشی بفلاۃ من الارض سمع صوتا فی صحابۃ اسقی حدیقۃ فلان. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قحط سالی کا زمانہ تھا، سوکھا پڑا ہوا تھا، پانی کے لیے انسان جانور تڑپ رہے تھے، ہریالیاں پیڑ پودے کھیت کھلیان سوکھ رہے تھے. ایسے عالم میں